حضرات، میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی، من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جسے اللہ نے حکمت، دانائی، عقل، سوجھ بوجھ عطا کر دی، اسے اللہ نے خیر کثیر عطا کر دیا، بہت ساری بھلائی عطا کر دی۔ اور نبی رحمت ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور فرمایا آقا نے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کی سمجھداری عطا کر دیتا ہے۔ دین کی سمجھداری اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ مثلا بہت چھوٹے سے نیچے سے آپ اسٹارٹ کیجیے۔ آپ سڑکیں ماپتے تھے، چائے کی دکان پر، پان کی ٹپری پر اور گٹکے کے ٹھیے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ٹائم ہی ٹائم ہے، جتنی دیر چاہیں اتنی دیر باتیں چل رہی ہیں، بھنگس چل رہے ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے۔ لیکن اچانک سے اللہ نے آپ کو سجدے کی توفیق دے دی۔ آذان ہوئی، ساری گفتگو چھوڑا، سارے کام چھوڑے، دوڑے مسجد کی طرف، وضو کیا اور گر گئے سجدے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ باتیں چل رہی تھی، گانے سن رہے تھے، اچانک آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً موبائل بند کیا، غور سے آذان سننے لگے، اللہ کے نام کی پکار کا جواب دیا، آپ نے ادب سے پیش آئے۔ اللہ کریم نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اس کے نام کی بڑائی کے آگے آپ نے سب کچھ بند کر دیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا، اللہ نے آپ کو ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ شکر ادا کرے فوراً کہ میرے مالک میں کہاں تھا، کن کچڑوں میں، کن گندگیوں میں، غلاظتوں میں پڑا ہوا تھا، تو نے اتنی توفیق دی کہ نچنیوں بجنیوں کو سننے کے بجائے تیری آواز آئی، تیرے گھر سے پکار آئی، مؤذن کی صدائے باز گشت گوری، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، میں رک گیا، تھم گیا، میری دھڑکنیں رک گئی تیرے لیے۔ تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ آپ ہوٹل جاتے تھے، پارٹیاں دیتے تھے، ہزاروں لاکھوں روپے دوستوں یاروں پہ خرچ کر کے آپ رات بھر قہوہ خانوں میں، بیئر باروں میں آپ نے خوب اڑائے، موج کیے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ کسی غریب کو دیکھا، کسی یتیم کو دیکھا، کسی بھوکے کو دیکھا، کسی مدرسے کے طالب علم کو دیکھا، آپ کے دل میں آیا نہیں ہمیں تو کھلانا ہے تو انہیں کھلانا ہے، ان عیاشوں کو کھلا کر کیا کریں گے، سوائے بربادی کے کچھ نہیں، صرف یہ دنیا داری ہے۔ ایمانداری اور دینداری یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ یقیناً یہ غریب کھائیں گے لیکن ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ یقیناً یہ جو یتیم ہیں، جو پکارتے ہیں، کہتے دے دو اللہ کے نام پر، تو اللہ کے نام کی پکار اور اس کا واسطہ کم بڑی چیز سمجھتے ہیں آپ؟ اور پھر اللہ نے آپ کے دل میں وہ بات ڈال دی، آپ ہر طرح کے خرافات سے الگ ہوئے اور یہاں خرچ کرنے لگے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ آپ دنیا کا ہر ہنر سیکھ رہے تھے، لیکن اچانک سے پھر آپ کو خیال آیا کیوں نہ دین سیکھا جائے، کیوں نہ اپنی نماز درست کرنے کا طریقہ اپنایا جائے، کیوں نہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا میں جایا جائے، قرآن درست کر لیں، نماز میں ہم تلاوت کرتے ذرا امام صاحب کو سنا لے، میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا سن کے بتائیے میں صحیح پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں، ذرا سن کے میری سن لیں، دیکھیں کہیں غلطی ہو تو نشاندہی کر دیں تاکہ میں اسے سدھار لوں۔ آپ کے دل میں یہ احساس آیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا۔ آپ نے اونچے اونچے محل قائم کیے، ہمارے باپ داداؤں نے قائم کیے، ایک دن آج وہ نہیں ہے چلے گئے، آج ہم موجود ہیں یہاں۔ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم سے پہلے کوئی اور تھا، ان سے پہلے کوئی اور تھا۔ یہ دنیا تو قید خانہ ہے، مسافر خانہ ہے،
آج ہم ہیں، کل کو ہماری اولاد ہوگی، ان کے بعد ان کی اولاد ہوگی، یہ آنا جانا لگا ہوا ہے، مگر یہ زمین جہاں تھی وہی ہے۔ سورج اپنی روٹین سے اگتا ہے اور پھر شام کو ڈوب جاتا ہے۔ روزانہ رات کے اندھیرے میں ستاروں کی جگمگاہٹ ہوتی ہے، ہوائیں اپنی نغمگی چھیڑتی ہے، بلبلیں اپنی چہچہاہٹ سے کانوں کو صدائے باز گشت اور دلوں میں نغمگی چھیڑ دیتی ہے۔ ایک عجیب سا دھن اور سما ہوتا ہے، یہ روٹین ہے جو پروردگار نے قائم کیا، وہ چلا آ رہا ہے، لیکن ہم نے یہی وہ آوازیں، یہی وہ سورج کی روشنی، یہی وہ چاند کی چاندنی، یہی وہ ستاروں کا چمکنا ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا، وہ آج نہیں ہے، ہم ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے، اے حضرت انسان، آج تو ہے، تیرے بعد کل تیری اولاد ہوگی، اس سے پہلے کہ تیری آنکھیں بند ہو جائے اور تیرے جسم سے روح نکال لی جائے اور روح قفص عنصری سے پرواز کر جائے، اس سے پہلے کہ یہ سب ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جا، اپنے رب کے نام پر خرچ کر، اپنے رب کے نام پہ لٹا، تاکہ بروز حشر تو کہہ سکے مولا ہم کچھ نہیں لے کے آئے مگر اتنا لے کے آئے جو تیرے محبوب نے بتایا تھا، اس پر عمل کر کے آئے، اور ہماری تمہاری نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھداری عطا کر دیتا ہے، تفقہ فی الدین دے دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج اس موجودہ وقت میں، انحطاطی دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جامہ کو تلاشیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس دہانے پر کھڑے ہیں۔ انسان کے چہرے کو تکتا رہتا ہے، ظلم و بربریت بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائیاں عام ہے، حالات اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ نہ بیٹا باپ کے کہے میں ہے، نہ بیٹی ماں کے کہے میں ہے، کوئی کسی کا سن کے راضی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خوف کے مارے کہ کہیں یہ ہم پر ڈانٹ نہ دے، ہمیں مار نہ دے، تھوڑی دیر کے لیے چپ بیٹھ جاتے ہیں، مگر پیٹ پیچھے پھر وہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار۔ ہم نے اپنا رشتہ و ناتا اللہ اور رسول سے توڑ لیا، خدائے وحدہ لا شریک سے دوری بنا لی۔ وہ سر جو رب نے پیشانیاں چمکتی پیشانی دی تھی کہ تاکہ تم اس کی بارگاہ میں جھکو، ہم کہیں اور جھکتے نظر آتے۔ وہ دل جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں دھڑکنا تھا، وہ کہیں اور دھڑکتے نظر آتے۔ وہ زبان جو اللہ اور رسول کے ذکر سے رطب اللسان ہوتی، وہ ذکر اس ذکر کی جگہ پر دنیا داری ہے، غلاظتیں ہیں، کانا پھوسی ہے، چغل خوریاں ہیں، دنیا داریاں ہیں، لیکن دینداری موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زبانوں میں برکتیں نہیں رہیں، نگاہوں میں تاثیر موجود نہیں، دل بے قرار و بے چین ہے، آئے دن اختلاج قلب کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ننھی عمر کے بچے اختلاج قلب کے بیمار پڑ جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک آ جا رہا ہے، کسی کو ہارٹ ٹربل ہے، کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کا اطمینان دنیا داری میں ڈھونڈا، تماشا بینیوں میں ڈھونڈا، شراب نوشی میں ڈھونڈا، عیاشیوں میں ڈھونڈا، جبکہ اللہ کریم فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں ہی دل کا اطمینان موجود ہے، سن لو اللہ کے ذکر سے دل قرار پاتے ہیں، دل کو اطمینان ہوتا ہے، اور ہم اس کا اطمینان کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ جس دن آپ کے دل کو اللہ کے ذکر سے قرار آ جائے، آپ ذکر خدا میں بیٹھے اور اٹھ کے جانے کا دل نہ کرے، تو سمجھ جائیے اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیا۔ آپ ذکر خدا میں بیٹھے اور آپ اس ارادے میں جلدی مولانا ختم کرے، کتنا لمبا کھینچے جا رہے ہیں، اور بیچ میں پھر اٹھ کے چلے بھی گئے، اور بعد میں پھر جب یا نبی سلام علیہ کا ہوا تو مٹھائی لینے آ گئے۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے، میلاد خانی بہت کم ہو رہی پہلے کے مقابلے، پہلے تو گھروں میں میلاد ہوتی تھی، اب میلاد خانی سے رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے، لیکن جہاں بھی ہوتی ہے بس یہی ہے کہ آغاز میں بیٹھے، پھر بیچ میں اٹھ کے چلے گئے، لاسٹ میں پھر آتے۔
جس دن آپ کا ذکر، آپ کا دل خدا کے ذکر سے لگ جائے، مسجد آ گئے اور آپ کے دل نے یہ چاہا کہ کاش 5 منٹ اور بیٹھنے کا موقع ملتا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں یہ جنت کی کیاری ہے، اس سے پیاری جگہ اللہ نے کوئی بنائی نہیں۔ یہاں بیٹھنا سائے رحمت خدا بندی میں ہے، اور جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یہ، اور یہاں بیٹھ کر بھی دل قرار نہ پائے، دل بے چین ہو، بھاگنے کی جلدی ہو، وقت ہے آپ کے پاس پھر بھی آپ بھاگنے کی جلدی میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شیطان غالب ہے۔ آپ دعا کریں اے اللہ تو مجھے بھی اپنے دین کی توفیق عطا کر دے، ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کر لے۔ اللہ کریم آپ کے دل پر وہ مہر لگائے گا کہ آپ کے دل کو قرار آ جائے گا، پھر آپ اسی دن سمجھ لیجیے گا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، اور جس کے ساتھ میرے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا اسے اللہ نے خیر کثیر عطا فرما دیا، بے پناہ بھلائیاں عطا کر۔ عزیزوں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت حافظ بشر کا، یہ شراب کا اڈا چلاتے تھے، خود پیتے تو نہ تھے لیکن شراب کا اڈا چلاتے تھے، لوگ ان کے شراب کے اڈے پہ آ کے نشے میں دھت ہو کر بھگتے رہتے تھے۔ ایک دن اپنی دکان سے آپ اپنے مکان کی طرف رواں و دوا تھے کہ اچانک سے نظر پڑی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر جس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر پڑی، انہوں نے اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، جیب میں اسے رکھا، اور پھر اس کے بعد گھر گئے، خوشبو لگایا، اونچے تاکچے میں رکھا، اور پھر بارگاہ خداوندی میں معافی کا طلبگار ہوئے، میرے مولا اگر میرا پاؤں تیرے نام پر پڑ جاتا تو نہ جانے بشر کا کیا ہوتا۔ اللہ کریم نے اتنی توفیق عطا کی اور ایسا مقام بلند کیا کہ حضرت حافظ بشر جیسا ولی کامل اس زمانے میں کوئی نکلا ہی نہیں۔ حضرت حافظ بشر نام خدا کے احترام میں اپنے پاؤں سے جوتی نکال کر ہٹا دیا آپ نے، اور پورے شہر میں آپ نے تا عمر پھر جوتا نہیں پہنا۔ اللہ کریم نے حکم دے دیا شہر کے جانوروں کو، میرا بشر اس راستے سے گزرتا ہے، اے سڑک کے جانوروں یہاں بول و براز نہ کرنا، گوبر لید نہ کرنا کہ میرے بشر کے پاؤں میں لگ جائے اور اس کا وضو جاتا رہے یا اس کا پیر ناپاک ہو جائے، غلیظ ہو جائے۔ جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کریم پھر آپ کے لیے جانوروں کو، دنیا کو، دیوار کو، در و دیوار کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو، سب کو مسخر کر دیتا ہے۔ آپ اس کا ہو کر تو دیکھیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے لاکھوں روپے، بہتات پیسوں کی بہتات ہے۔ پہلے شادیاں 2-4 لاکھ روپے میں ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج 12-12 لاکھ، 20-20 لاکھ، 40-40 لاکھ، 50-50 لاکھ، 1-1 کروڑ کی شادیاں ہو رہی، اور پہلے کے مقابلے میں آج ہم بے چین بھی ہیں۔ شادیاں، پارٹیاں، خود کے لیے رکھ رکھاؤ میں ہم بڑے امیر ہیں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن جب باری آتی ہے دینی اداروں کی، مسجدوں مدرسوں کی، تو ہم سے بڑا کنگلا، قلاش اور بھکاری کوئی نہیں۔ 10 روپے کا نوٹ نکال کر مسلمان ڈالتا ہے مسجد کی جھولی میں، 10 روپے کا نوٹ نکال کر مسلمان ڈالتا ہے، اور وہ بھی نوٹ کم سے کم 4-5 بار ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ، پیر، کان، ناک سب ٹوٹے ہوتے، پٹیاں شٹیاں لگی ہوئی ہیں، پورا آپریشن ہو رکھا ہے، صحیح سلامت نہیں ہے، وہ نوٹ ڈال کے چلے گئے، کیونکہ کسی گٹکے کی دکان والوں نے لیا نہیں ہوگا، کسی بنواڑی نے لیا نہیں ہوگا، واپسی کر دیا ہوگا، تو لاؤ خانے خدا میں چپکا کر چلے جائیں۔ یاد رکھیے جو دو گے وہی پاؤ گے، جو تم دو گے وہی پاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص آیا بھیک مانگنے، کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، کچھ نہ ہو تو انڈا ہی دے دو۔ آپ
آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ اسے انڈا دے دو، تو انہوں نے 3 انڈے اٹھا کر دیے. اب جب وہ گیا فقیر، اس کے تھوڑی دیر بعد کہیں سے ایک ٹرے آیا انڈے کا، اس میں 30 انڈے تھے، جس میں 9 انڈے ہلکے ہلکے پھوٹے ہوئے تھے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا یہ انڈے پھوٹے کیسے؟ اور حضور پتا نہیں. کہا ایک بات بتا، تم نے جو فقیر کو 3 انڈے دیے تھے، کیا اس میں کوئی انڈا ایسا بھی تھا جو پھوٹا ہوا ہو، یا اس میں کجی ہو، کوئی نقص ہو؟ کہا حضور 2 تو سلامت تھے، ایک ذرا سا پھوٹا ہوا تھا. کہا تو دیکھ لو، اللہ کریم نے فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، تم 1 دو کے میں 10 دوں گا. اللہ نے 3 کے بدلے 30 بھیجے تو ہیں، لیکن تم نے جیسا دیا ویسا ہی باقی کے 10 ملے. تم نے پھوٹے دیے، اس لیے بدلے میں پھوٹا ملا ہے. تم پھٹے چٹے نوٹ دے کر کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کریم کو خبر نہیں ہے؟ جیسے خود غافل ہو کہ آپ نے رب کو غافل سمجھتے ہو. یاد رکھو اللہ لیس بغافل، اللہ غافل نہیں ہے. وہو لیس بظالم، اور وہ ظالم بھی نہیں ہے. وہو رحیم کریم بدیع سمیع بصیر خبیر، وہ اللہ دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. تم اس کی تخلیق اور اس کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے. حضرات، ادارہ یہ آپ کا، ہم لگاتار رمضان المبارک کے آغاز سے بتا رہے ہیں کہ ادارے کو ایک بہت بڑی چیلنج ہے اور ضرورت درکار ہے. اور اس ضرورت پر ہم نے اعلان کیا کہ 3270 روپے ایک ممبر دے، 520 ممبر کی ضرورت. 92 لوگوں نے اب تک کے حصہ لیا 3270 روپے کے حساب سے، جو تقریباً 3 لاکھ سے اوپر کے قریب کی رقم بیٹھتی ہے، جبکہ رقم چاہیے تقریباً قریب 17 لاکھ یعنی 16,90,000 روپے. اس میں بہت سارے لوگوں نے حصہ داری کی الحمدللہ. ہم کس کس کا نام لیں، کس کس کو چھوڑ دیں، جو ذرہ جہاں ہے وہی ماہتاب ہے، سب لوگ قابل تعریف ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہاں سے سنا اور دوسرے کان سے نکالا، یاد رکھیے آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جنہیں اللہ نے، جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا نام ان میں شامل کر دے؟ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھداری عطا کر دیتا ہے. دنیا داری میں خرچ کرو گے یہی رہ جائے گا. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے اور پھر وہ چھوڑ گئے تو ہم نے اس پر موج کیا. ہم آج چھوڑ جائیں گے، ہماری اولادیں کریں گی، لیکن قبر میں کیا جائے گی؟ حفاظ موجود ہیں. قرآن مقدس میں رب نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال دولت بیٹے بیٹیاں یہ دنیا کا سنگار ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی صرف نیکیاں. تو وہ نیکیاں یہ ہیں جو 3270 روپے آپ اللہ کے نام کے لیے دیں گے. یہ ادارہ، یہ پورا ایریا 520 اسکوائر فٹ کا ہے، اس لیے اس کی نسبت سے ہم نے احسان بھائی، ان بھائی کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت. ان بھائی نے ایک حصہ یعنی 3270 روپے اپنی طرف سے اعلان کروایا. بھائی عبد المنان صاحب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ایک نام ہمارے عزیزم بابو نصرت عثمانی نے پیش کیا ہے اپنے سالے صاحب غلام محمد صاحب، یہ آرمی میں ہیں سید پور سے. ماشاءاللہ انہوں نے اپنی صاحبزادی امر فاطمہ کی شفا یابی کے لیے 3270 روپے کا ایک اور حصہ لیا. سبحان اللہ. تو 92 اور 2 94. سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے. اور بھی کوئی بندے خدا جو اللہ کی رضا کے لیے، ماشاءاللہ ہمارے بھائی شاہد حسین صاحب آرکیٹیکٹ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و ہنر میں اور رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. مہدی حسن، ماشاءاللہ ہمارے بھائی مہدی حسن بھائی راجو خان صاحب کے رشتہ دار ہیں اور دوستوں احباب میں سے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. ایک حصہ انہوں نے، ایک حصہ شاہد حسین بھائی نے، تو 2 حصے. اور یہ ماشاءاللہ 4 حصے ہو گئے، 2 یعنی 96. اور ایک ہمارے بھائی نعیم صاحب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں نگر دے دو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے.
تو اب یہ 96 سے 97 لوگ ہو گئے. سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے, کہیں گے ثواب ملے گا, اللہ راضی ہوگا, اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے, وہ کریم رب ہے, کرم کرے گا, رحمتوں کی بارش ہوگی, دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی, اور رب چاہے گا تو کیا معلوم آج سوئے اور آج رات کو ہی رسول اللہ کے رتبے پاک کا دیدار ہو جائے, رخ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے, کیونکہ وہ محبوب نرالا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے. سبحان اللہ. ہمارے بھائی نہیم صاحب نے یہ 3270 روپے ہاتھ کے ہاتھ پیش کر دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے بھائی نعیم صاحب قبلہ, ماشاء اللہ. تو یہ تمام بھائیوں نے, یہ 97 لوگ ہو گئے الحمدللہ. 100 پورے ہونے میں 3 باقی ہے, اور یہ بے جوڑا ہے. اللہ وتر و یحب الوتر, اللہ بے جوڑا ہے, بے جوڑے کو پسند کرتا ہے. 3 نام اور جڑ جائیں تو انشاءاللہ 100 کا آنکڑا, 100 کی گنتی یوں آسانی سے پوری ہو جائے گی. اللہ کریم کرم فرمائے. لیکن میں آج جو گفتگو کرنے لگا ہوں اس میں ہم نے آپ کے آگے 2 آیتیں رکھی. ایک آیت مطلوعہ یعنی قرآن مقدس کی, من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا, اللہ نے جسے حکمتیں عطا کر دی اسے اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ نے اسے بے پناہ بھلائیاں عطا کر. اور دوسری آیت غیر مطلوعہ یعنی حدیث پاک پڑھا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھداری عطا کر دیتا ہے. بریلی شریف میں ایک ذات ہے, ایک شخصیت ہے, آیت من آیات اللہ, معجزات من معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی مؤید ملت طاہرہ, مجدد ملت ماضیہ, سیدی سندی آقائی مولائی, آقائی نعمت دریائے رحمت, کنز الکرامت, قاتل کفر و نجدیت, اچھے رضا, پیارے رضا, میٹھے رضا, ستھرے رضا, نرالے رضا, ہم سب کے رضا, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. کیوں ان کا نام اتنا زیادہ ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو ہم عقیدت میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ کیا ہم محبت میں انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کبھی سائنس پڑھائی نہیں, کبھی نہیں, کسی مدرسے میں نہیں, نہ کسی ٹیچر سے. آپ فرماتے علمنی اللہ و رسولہ, بے شک مجھے میرا رب اور میرے رسول سکھا دیتے. امریکہ کے ایک سائنسدان نے سن 1986 میں ایک پیشین گوئی کی علم نجوم کے بارے میں. ستاروں کا جو علم ہے یہ سائنس میں آتا ہے, ایسٹرولوجی بولتے ہیں اس کو. وہ ستاروں کا علم جانتا تھا. اس نے لکھ دیا کہ فلانی تاریخ میں دنیا فنا ہو جائے گی, سب برباد ہو جائے گا. ہندوستان میں اعلیٰ حضرت موجود ہے. 1986 نہیں بلکہ 1886, کیونکہ 1986 میں اعلیٰ حضرت سرکار وصال فرماتی ہے. 1886 تب اعلیٰ حضرت سرکار نے قلم اٹھایا, جوان عالم دین قلم اٹھایا, کچھ لکیریں کھینچی, فرمایا جھوٹ بولتا ہے. وہ امریکہ کا سائنسدان, نیو یارک کا رہنے والا, اور نیو یارک ٹائم نے اس وقت اسے چھاپا بھی تھا, آج بھی ان کے ریکارڈ میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے. یہ تاریخ آئی گزر گئی, کچھ بھی نہ ہوا. وہی ہوا جو بریلی کے تاجدار احمد رضا خان نے بتایا. کیوں نہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہے؟ ہم نے ان کی علمی قابلیت اور لیاقت کے بنیاد پر انہیں اعلیٰ حضرت جانا ہے. ہم عقیدت میں انہیں اعلیٰ حضرت نہیں کہتے, اور اس بات کا اعتراف غیر بھی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی یہ لوگ اپنے مولانا کو نہ جانے کیا سے کیا بنا دیتے. ہم نے نہیں بنایا, رب الجلال نے انہیں بنایا, پروردگار نے بنایا ہے, رسول کریم کی محبت نے بنایا ہے انہیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت سرکار نے کی بارگاہ میں ایک سوال آیا کہ حضور بتائیں تیمم کن کن مٹیوں سے کیا جا سکتا ہے؟ تیمم کن کن مٹیوں سے کیا جا سکتا ہے؟ مٹی کے بارے میں علم رکھنا یہ بھی جیولوجی ہے. یہ
जियोलॉजी ये भी साइंस का एक हिस्सा है। आला हजरत ने किसी से पढ़ा ही नहीं। आला हजरत ने 158 किस्में बताई कि 158 किस्म की मिट्टियां ऐसी हैं जिससे तयम्मुम करना जायज है। आला हजरत को यूं आला हजरत नहीं बोलते। और जब आप शेर लिखने पर आते, सुभान अल्लाह, क्या कहना, एक एक लफ्ज कुरान और हदीस के दायरे में तौला होता है। इसी को पढ़िए, क्या फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक, रोशन नहीं कहा कि हम रोशनी देने वाले तुझसे सब रोशनी पाते हैं, नहीं। रोशनी पहुंचाना तो सूरज का भी काम है, रोशनी तो ये सितारे भी पहुंचाते हैं, रोशनी तो ये चांद भी पहुंचाते, बल्ब भी पहुंचाते। लेकिन साइंस के नजर में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अंदर हड्डियों तक को रोशन कर दे, चमका दे। वो दिल जो तमाम कई तहों के अंदर धड़क रहा है उसे रोशन कर दे। ये जो आजकल मशीनें चली हैं, एक्सरा मशीन और ये मशीनें वो मशीनें, ये उसे रोशन नहीं करती। वो तो उसके रेडिएशन है, रेडिएशन से वो अंदर की बारीकियां और उसके जो तारे हैं वो वहां तक पहुंचती हैं। वहां की सही खबर उसे भी नहीं पता। चमकाने की बात करी आला हजरत ने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूलल्लाह, हमारे दिल के अंधेरों को अगर कोई चमका सकता है तो मदनी आका आप चमका सकते हैं। पूरी दुनिया में अल्लाह करीम ने किसी को ताकत ना दी है कि वो किसी की किस्मतें बदल दे। लोग कहते हैं फलाना बड़ा बड़ा बुरा है, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका फला हो जाए, उसका ढेमका हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना है, वो बड़े मेहमान नवाज थे। जब तक कि उनके दस्तरखान पे मेहमान नहीं आता था, खाना नहीं खाते। एक बार एक शख्स आया, 70 साल उम्र, कहा खाना खा ले, बैठ गया। वो खाना खाने लगा तो कहा पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। उसने मना कर दिया तो आपने कहा फिर चला जा, मेरे रब के नाम से नहीं खाएगा तो जा, तेरा रब जो है उसी के नाम से खा लेना। वो उठ के गया, हातिफे गैबी से आवाज आई, इब्राहिम, ये शख्स कितनी उम्र का है? कहा मौला 70 साल का। कहा 70 साल से इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने कभी इससे खाना नहीं छीना, मैंने कभी इसको भूखा नहीं रखा, फिर तूने कैसे इसे भूखा जाने दिया? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया इब्राहिम? जाओ उसे मना के वापस ला, भले से वो मेरे नाम पर खाए ना खाए, खिलाना तेरा काम है। जब मैं नहीं रोकता तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? ऐ लोगों, अल्लाह करीम ने बड़े बड़े बुरे को यहाँ संभाल रखा है, वो उसका रिज़्क नहीं रोकता, तुम क्यों उसके बारे में बुरा भला बोलते हो? तुम कौन होते हो जज करने वाले? अल्लाह है ना फैसला करने वाला, उसकी दुनिया है, उसकी खुदाई है। ऐ अजीजों, बस इस बात पर अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ये इदारा मसलक आला हजरत का एक अजीम मनारा है, इसको महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इसी महीने में इंशाअल्लाह